السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ دو اہم خبریں ہیں، دو بڑی ڈیولپمنٹ۔ ایک تو ہے عمران خان اور ان کے اتحادیوں کے ہاں بچھی صف ماتم۔ عمران خان تو اب صحافیوں کے سوالوں کے جوابوں سے کترا رہے ہیں، بلکہ صحافیوں سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو دوسری خبر ہے وہ ہے اتحادی حکومت کے ہاں ہونے والی ایک اہم ڈیولپمنٹ، اہم اجلاس۔ اور یہ اجلاس ہوا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی رہائش گاہ پر۔ اس اجلاس میں کیا معاملات تھے، کیوں دونوں بڑی اتحادی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک ساتھ بیٹھیں، ان کو کن کن چیلنجز کا سامنا ہے، یہ معاملہ اور پھر معاملہ عمران خان صاحب کے ایک ویڈیو بیان کا جو انہوں نے جاری کیا۔ عمران خان کا ویڈیو بیان، صف ماتم، یہ سارا معاملہ اس کا تعلق ہے لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے جو تحریک انصاف اور پرویز الہی صاحب کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے جاری کیا تھا۔ حمزہ شہباز کے الیکشن کو کالعدم کرنے کا جو انہوں نے درخواست دی تھی، اور پھر عدالت نے اس پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے مسلم لیگ نون یا حمزہ شہباز کی جتنی بھی دلائل تھی ساری کی ساری مسترد کر کے عمران خان صاحب کے جو وکیل تھے بیرسٹر علی ظفر صاحب اور پھر اپنا پرویز الہی صاحب کے وکیل، ان کی بات مانی اور کہا کہ جی حمزہ شہباز صاحب کا الیکشن جو ہے وہ ہم دوبارہ کروا لیتے ہیں، ریکاؤنٹنگ کروا لیتے ہیں۔ حلف پر آپ کو اعتراض ہے تو حلف ہم دوبارہ کروا لیتے ہیں۔ تو اس پر فیصلہ آ گیا۔ فیصلہ آنے کے بعد مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، خوشیاں بانٹی گئیں، خوشیاں منائی گئیں، شادیاں نے بجائے گئے۔ اور جیسے ہی فیصلہ کسی سیانے نے پڑھ کر سنایا تو پھر طوطے اڑ گئے۔ ایک طوطے ظہور الہی ہاؤس سے پرویز الہی صاحب کے ہاں وہاں سے اڑے، کچھ طوطے عمران خان صاحب اسلام آباد میں تھے ان کے ہاں سے اڑے، اور پھر پریشانی ہو گئی۔ پریشان پھر رہے ہیں کہ جی اب کیا کریں، ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں، اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ پرویز الہی صاحب کی محمود الرشید اور محمد بشارت راجہ صاحب کے ساتھ جو ان کی پریس کانفرنس ہے وہ آپ نے سنی ہوگی، جس میں وہ جتنے مایوس تھے، لٹکا ہوا چہرہ، اور عمران خان صاحب کا چہرہ اس سے زیادہ ظاہر ہے۔ دونوں 70 پلس ہیں، یا کم از کم پرویز الہی صاحب تو 70 سال سے بڑی عمر کے ہیں، تو عمران خان صاحب بھی لگ بھگ اتنے ہی ہیں۔ تو دونوں کے چہروں پر اب وہ جو مایوسی، پریشانی وہ نظر آ رہی ہے۔ خان صاحب کا جو اپنا ویڈیو بیان تھا ریئیکشن پر آیا، وہ ویڈیو بیان اس کو میں نے جب دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ عمران خان صاحب ایک دن کے اندر 2 دن کے اندر اتنے ان کو پریشانی۔ اصل چیز یہ ہے کہ ایک میسج آ رہا ہے ان کو کہ یار اس طرح اب آپ کے لاڈ نہیں اٹھائے جا سکتے، اس طرح اب آپ کو وہ سہولتیں فراہم نہیں کی جا سکتی۔ جب اداروں سے سہولتیں فراہم نہیں ہوتی تو پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ کونے میں بیٹھ کر ایک سیمینار کر لیتا ہے، سیمینار کے ساتھ پھر ایک جلسہ کر لیا، جلسے کے علاوہ جب بات فوری ریئیکشن کی آ گئی تو ایک ویڈیو بیان جاری کر دیا۔ لیکن صحافی جب سامنے آئے تو بھاگ گئے۔ میں جو عمران خان صاحب کا ویڈیو بیان ہے، ریئیکشن ہے جو انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر دیا ہے، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر دیا ہے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے، وہ جا رہے ہیں کل سپریم کورٹ میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر اسٹے آرڈر جاری کیا جائے۔ اس پر میں وہ 6 منٹ کا، کوئی 6 منٹ سے تھوڑا سا زیادہ کا ویڈیو بیان ہے، اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ لیکن پہلے عمران خان صاحب نے رجیم چینج سیمینار کیا تھا آج پہلے بھی کیا تھا اور آج بھی کیا ہے، اور وہ تھا اسلام آباد بار کا تھا، اور وہی اسلام آباد بار جنہوں نے پنجاب 25 مئی کا فیصلہ عدالت سے لیا تھا، اور وہ فیصلہ جو عمران خان صاحب کے گلے پڑ گیا تھا لانگ مارچ کے دن والا، وہاں پر سیمینار ہوا تھا۔ اس سے عمران خان صاحب نے خطاب کیا تھا۔ خطاب میں آغاز سے لے کے اختتام تک کوئی بھی ایک نئی بات نہیں تھی۔ 2 جولائی کو نکل رہے ہیں، قوم نکلے، یعنی پرسوں عمران خان صاحب کا پریڈ گراؤنڈ پر جلسہ ہے، تو اس کی انہوں نے بات کی۔ لیکن اس خطاب کے سائیڈ لائنز پر بہت بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بڑی بھی ہے، دلچسپ بھی ہے، اور حیران کن بھی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے متعلق یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سوالوں کے کوئی اگر سامنا ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے تو منہ چھپا کر بھاگ جائیں۔ میں نے یہ ضرور دیکھا تھا، بلکہ پوری قوم نے دیکھا تھا، میں نے کیا دیکھا تھا کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے، وزیر اعظم الیکٹ ہوئے تھے، بلاول بھٹو نے کہا تھا وہ سلیکٹ ہوئے تھے، لیکن بہرحال قومی اسمبلی سے جب وزیر اعظم الیکٹ ہوئے
تو وہ جب ایوان میں آ رہے تھے تو اس کے بعد کیونکہ جو ایک راستہ ہوتا ہے، پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں اور آ کر پھر سامنے سے گزرتے ہیں، اور جیسے سامنے اپنی سیٹ سے، یعنی یہ جو رائٹ سائڈ والا دروازہ ہوتا ہے حکومت کا، پارلیمنٹ کا، وہ رائٹ سائڈ والے دروازے سے حکومتی ارکان آتے ہیں، لیفٹ سائڈ والے دروازے سے اپوزیشن یا خاص طور پر پرائم منسٹر اور قائد حزب اختلاف جو ہیں وہ آتے ہیں لیفٹ اور رائٹ سے. تو وزیر اعظم صاحب رائٹ سائڈ والے دروازے سے آ کر یوں آگے سے راہداری ہوتی ہے اور آ کر یوں کر کے اپنی چیئر پر بیٹھ جاتے ہیں قومی اسمبلی میں. یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اپوزیشن لیڈر عمران خان صاحب. شہباز شریف سے چھپنے کے لیے یا ان کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے عمران خان صاحب اپنے دروازے سے آئے، یوں گئے یوں زگ زیگ بناتے ہوئے، کرسیاں اور پھلانگتے ہوئے، اپنا وہ جو ہوتی ہیں ڈیسک ہوتے ہیں اسمبلی میں لگے ہوئے، وہ پھلانگتے ہوئے اپنی سیٹ پر آئے تھے. الیکٹ ہوئے تھے لیگل کانسٹیٹیوشنلی. کہتے ہیں جی میں اپنا مجھ سے زیادہ کوئی اور پاپولر لیڈر نہیں تھا اور میں سب سے بہترین وزیر اعظم تھا اور الیکٹ ہوا تھا ایک اپنا کیا ہوتا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کے نتیجے میں. تو فری اینڈ فیئر انتخابات کے نتیجے میں الیکٹ ہونے والے وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے چھپتے چھپاتے اپنی چیئر پر آ رہے تھے. تو یہ عمران خان صاحب کا ایک روپ دیکھا تھا. اس کے علاوہ پھر آج جو دیکھا کہ خان صاحب اسلام آباد کے ہوٹل میں جہاں پہ سیمینار ہو رہا تھا، اس سیمینار سے جب واپس جا رہے تھے تو کسی صحافی نے عام سے 2-4 سوال پوچھ لیے، عام سے. اور وہ سوال وہ ہیں جو ہر شہری کے ذہن میں ہوتے ہیں. کوئی بہت بڑے سوال جو ہوتے ہیں نا کہ جس سے بندہ بالکل پھنس جائے، وہ سوال نہیں تھے، بالکل سادہ سے سوال تھے. عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ خان صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے؟ خان صاحب چپ کر کے نکل رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے سیکیورٹی والے صحافی کو دھکا دیتے ہوئے پیچھے پش کرتے جا رہے ہیں. پھر دوسرا سوال صحافی پوچھتا ہے کہ خان صاحب توشہ خانہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ توشہ خانہ سے آپ نے کیا کیا بیچا؟ عمران خان صاحب چپ کر کے نکل جاتے ہیں. پھر صحافی پوچھتا ہے کہ خان صاحب آپ صحافیوں کے سوالوں کے جواب کیوں نہیں دیتے، سامنا کیوں نہیں کرتے؟ عمران خان صاحب ڈھٹائی کے ساتھ منہ ادھر پھیر کر پتلی گلی پکڑ کر گاڑی میں بیٹھ جاتے. یہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب زگ زیگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے بنی گالہ میں عمران خان صاحب سے اسی طرح 1-2 سوال ہوئے تھے اور ان سے یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ اپنے من پسند صحافیوں کے علاوہ کسی اور کے سوال کا جواب کیوں نہیں لیتے. اور پھر اس سے پہلے عمران خان صاحب سے ایک سوال ہوا تھا KPK میں، جب صحافی نے پوچھا تھا ان سے، عارف یوسف زئی میرا خیال ہے نام اگر میں غلط نہیں لے رہا، انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ عمران خان صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ جی وزیر اعظم ہاؤس کی دیواریں گریں گی، گورنر ہاؤسز کی دیواریں گریں گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اتنی نوکریاں اتنا سارا کچھ. تو ایسا تو کچھ نہیں ہوا. تو عمران خان صاحب نے اس صحافی کے سوال کا غصے میں جواب دینے کے بعد غصے سے آگ بگولا ہو گئے، اٹھے اور صحافی کی طرف اشارے کرتے ہوئے گئے کہ تم کہاں سے آئے ہو، تم اس طرح کے سوال کیوں کرتے ہو. اور پھر محمود خان کی شامت آئی وزیر اعلیٰ کی کہ کس طرح کے لوگ تم بلا لیتے ہو جو سوال کرتے ہیں مجھ سے. تو عمران خان صاحب سوالوں کے جواب نہیں دیتے، سوالوں کے جواب دینے سے بچنے کے لیے پریس کانفرنس نہیں کرتے. اپنے 4 پیاروں کو بلا کر بٹھا کر پریس کانفرنس کرتے ہیں، اب تو وہ بھی نہیں کرتے. اب پریس کانفرنس کے نام پہ کیمرے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور ایک سیدھا ایک بیان جاری کر دیتے ہیں، 25 منٹ کا، 30 منٹ کا، 1 گھنٹے کا، 1.5 گھنٹے کا، جتنا وہ بول سکتے ہیں اس عمر میں بولتے ہیں اور پھر اٹھ کر چلے جاتے ہیں. کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، کیونکہ سوال ہوگا تو مشکل پیش آئے گی، غصہ آ جائے گا. آج جب میں نے یہ ویڈیو کلپ دیکھا تو میں نے بھی کوئی 4-5 سال لاہور میں عمران خان صاحب، ویسے تو کافی عرصہ ہو گیا لیکن جب سے عمران خان صاحب 2011 سے عمران خان صاحب کا ایک ہوا نا عروج عمران خان صاحب کو دیا گیا، تو اس عروج کے بعد عمران خان صاحب کو ریگولر کور کیا. لاہور میں نے 2011 سے لے کر آنورڈز، لیکن 18 کے انتخابات میں خاص طور پر اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کے جو جلسے تھے وہ، اور بلکہ 14 کے دھرنے کے مسلسل 14 کے دھرنے کے بعد تو کوئی 7-8 سال بن جاتے ہیں. عمران خان صاحب کی 7-8 سال، پھر 2 سال پیچھے والے نکال دیں تو کوئی 6 سال سے زیادہ عمران خان صاحب کو روزانہ کور کیا، روزانہ، کیونکہ لاہور میں زیادہ ایکٹیو ہوتے تھے، یہاں آتے تھے، پھر پنجاب میں کہیں بھی جلسہ ہو جاتا تو ڈیوٹی لگ گئی، چلے گئے. تو ہوتا یہ تھا کہ عمران خان صاحب، اب میں آپ کو صرف پیٹرن بتا رہا ہوں جو اپوزیشن والے عمران خان صاحب تھے اور پھر وزیر اعظم بننے سے پہلے والے عمران خان اور وزیر اعظم بننے کے بعد والے عمران خان، چھپا کیا رہے. اصل چیز یہ ہے، ہوتا یہ تھا جی عمران خان صاحب ایئرپورٹ پر آتے تھے جہانگیر ترین صاحب کے جہاز پر، ایئرپورٹ پر اترے، ایئرپورٹ پر باہر ہم صحافی کھڑے ہوتے تھے اور وہاں پر عمران خان صاحب میڈیا ٹاک کرتے تھے، میڈیا ٹاک وہاں پر.
اس کے بعد عمران خان صاحب اگر علیم خان کے گھر جا رہے ہیں، اگلے 15 منٹ کے بعد پہنچ گئے علیم خان کے گھر پر میڈیا ٹاک کی. اس کے بعد اگر وہاں سے عمران خان زمان پارک جا رہے ہیں اپنے گھر، آدھے گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد وہاں جا کر میڈیا ٹاک کی. ہر ایک ٹی وی چینل کو عمران خان صاحب کے ہاں لاہور آنے پر کم از کم ایک ٹائم پہ 4 5 ٹیمیں لگانی ہوتی تھی، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب کہیں بھی میڈیا ٹاک کر سکتے ہیں. اور عمران خان صاحب اس وقت لاڈلے تھے. عمران خان صاحب کی مسنگ پروفیشنلی تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن پروفیشنلی سے زیادہ فون آ جاتا تھا کہ عمران خان صاحب میڈیا ٹاک کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں چلا رہے. اور فون جہاں سے آتا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جہاں سے فون آتے ہوتے تھے اس طرح کے فون وہ وہاں سے فون آتے تھے. تو عمران خان صاحب بھیا ایک ہی دن میں لاہور شہر میں 4 5 بار ٹاک کیا کرتے تھے. کراچی جاتے تھے 4 5 جگہ ٹاک. جلسے کے لیے جا رہے ہیں تو جلسہ گاہ کے باہر بھی ٹاک کر رہے ہیں. اپنا گھر سے نکلنے سے پہلے بنی گالہ سے نکلیں، زمان پارک سے نکلیں، یا کسی اور کے گھر سے نکلیں جہاں وہ اگر کراچی میں ہے تو کسی لیڈر کے گھر سے، جہاں سے نکلتے تھے وہاں میڈیا ٹاک کرتے تھے. جلسے گاہ پر پہنچ کر اسٹیج کے پیچھے پیچھے میڈیا کے ساتھ کوئی نہ کوئی گپ شپ کرتے ہوئے جاتے تھے. اور اگر صرف ایک صحافی بھی عمران خان صاحب کو کسی ایکٹیویٹی میں ٹکرا جاتا تھا، مائک دیکھتے تھے، رکتے تھے، کہتے تھے پہلے اس سے بات کروں پھر آگے جاؤں گا. اب عالم یہ ہے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے کے بعد، جب وزیر اعظم تھے تب تو صحافیوں کو اوائڈ کرتے ہی رہے، اپوزیشن میں آ گئے تب بھی صحافیوں سے بات نہیں کرتے. کہاں ایک دن میں 4 5 بار میڈیا انٹریکشن، پھر جلسہ، پھر ایک دن میں 4 جلسے بھی کرتے تھے تب بھی 4 بار میڈیا ٹاک کرتے تھے. اور کہاں یہ عالم کہ عمران خان صاحب صحافی دیکھ کر منہ چھپا کر نکل جاتے ہیں. وجہ سوال، اپوزیشن میں تھے تو سوال جو ہوتے تھے وہ حکومت کے متعلق ہوتے تھے کہ جی دیکھیں حکومت نے یہ فیصلہ کیا، حکومت یہ کرنے جا رہی ہے، حکومت وہ کرنے جا رہی ہے. جواب دینا آسان تھا. 4.25 سال وزیر اعظم رہے. وزیر اعظم رہنے کے بعد اب جب ان سے سوال ہو رہے ہیں تو سوال ہو رہا ہے توشہ خانہ، سوال ہو رہا ہے فراغ ہوگی، سوال ہو رہا ہے علیم خان کے الزامات، سوال ہو رہا ہے کہ جی عثمان بزدار نے لٹ مچا دی، سوال ہو رہا ہے کہ آپ کی انکم کیسے بڑھ گئی، سوال ہو رہا ہے کہ جی آپ نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا وہ کدھر گیا. تو سوالوں کے جواب نہیں ہے عمران خان صاحب کے پاس. سوال ہوتا ہے کہ جی امریکی سازش کیسے ثابت کریں گے، سوال ہوتا ہے کہ جی 20 حلقوں میں آپ جیت پائیں گے نہیں. تو سوالوں کے جواب عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے، تو منہ چھپا کر عمران خان صاحب نکل جاتے ہیں. اگر کبھی بات کرنی ہوتی ہے تو اسی طرح 6 منٹ کا ویڈیو بیان، ویسے تو 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن آج کیونکہ ہاٹ ایشو تھا تو آج عمران خان کو چاہیے تھا، اگر پرانا عمران خان صاحب ہوتا تو وہ ہوتے، معذرت کے ساتھ اگر پرانے عمران خان صاحب ہوتے تو وہ میڈیا کو بلاتے، پریس کانفرنس کرتے. 15 منٹ کے نوٹس پر عمران خان صاحب پریس کانفرنس کرتے تھے. اور وہ یہ ہوتا تھا فیصلہ آ جاتا تھا اور فوراً اس سے پہلے ہوتا تھا کہ جی فیصلے کے فوراً بعد خان صاحب میڈیا ٹاک کریں گے، اور پھر سارا میڈیا پہلے موجود ہوتا تھا. تو اب فیصلہ بھی ہو گیا، لیکن فیصلے کے بعد رات کو 8 بجے خان صاحب نے پی ٹی آئی کے آفیشیل ویب سائٹ پر ایک ویڈیو بیان جاری کیا. ویڈیو بیان کے جو نکات ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حمزہ شہباز غاصب تھے. اب جو فیصلہ آیا ہے اس میں کافی چیزوں کی ہمیں وضاحت چاہیے، جس کے لیے ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں. اول تو ہم سپریم کورٹ سے کہیں گے کہ جی اسٹے دے دیں، یعنی کل جو شہباز شریف صاحب کا، حمزہ شہباز کا جو ریکاؤنٹنگ ہونے جا رہی ہے اس پر وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اسٹے دے دیں. اچھا وضاحت کیا مانگنی ہے؟ وضاحت یہ مانگنی کہ حمزہ شہباز اگر غاصب تھا تو ان کے دور میں جو کچھ ہوتا رہا اس فیصلوں کا اپنا کی کیا ہوگی، وہ قانونی حیثیت کیا ہوگی. اور 24 گھنٹوں میں الیکشن ہوا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو لوگ ہمارے وہ پہنچ پائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 6 لوگ تو ہمارے باہر ہیں، 6 ایم پی ایز ہمارے باہر ہیں، اور پھر 5 وہ جو ڈی سیٹ ہوئے مخصوص نشستوں والے، جو عدالت کے فیصلے کے مطابق وہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہی ان کی جگہ نوٹیفائی ہونا ہے، تو ان کا نوٹیفیکیشن بھی نہیں آیا. اور پھر سب سے اہم چیز وہ یہ کہہ رہے ہیں، سب سے اہم چیز وہ یہ کہ جو 17 جولائی کو انتخابات ہونے جا رہا ہے 20 حلقوں میں، ان انتخابات کے بغیر انتخابات وزیر اعلیٰ کا جو ہے وہ الیکشن دوبارہ جو کل جو ہو رہا ہے وہ اس کو الیکشن کہہ رہے ہیں، تو الیکشن دوبارہ کیسے ہو سکتا ہے. لہٰذا ہم عدالت سے یہ وضاحت مانگنے جا رہے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن پر جو کل کا کاروائی، الیکشن تو وہ کہہ رہے ہیں
کل کی جو کارروائی ہے لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر جو پنجاب اسمبلی میں ہونی ہے وہ اس پر اسٹے آرڈر دیا جائے. اور سب سے بڑی بات جو ان کے خیال میں وہ یہ ہے کہ حمزہ شہباز شریف خاندان کے فرد ہیں, شریف خاندان والے 2 نمبر لوگ ہیں, وہ ہمیشہ 2 نمبری کرتے ہیں, سیاست ہو یا کاروبار ہو, تو ان کی موجودگی میں تو الیکشن صاف شفاف نہیں ہو سکتا. اور پھر ڈپٹی اسپیکر متنازع ہیں تو وہ الیکشن کیسے کروا سکتے ہیں؟ یعنی عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اسپیکر کو کرسی پر بھی مجھے بٹھا دو اور میرے جو ابھی 20 جو میں نے ڈی نوٹیفائی کروائے لوگ وہ مجھے واپس دے دو, 25 بلکہ وہ مجھے واپس دے دو, اور مجھے پرویز الہی وزارت اعلیٰ کی کرسی پر بٹھا کے دے دو تو میں انتخابات قبول کروں گا, ورنہ میں انتخابات قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں. یہ عمران خان صاحب کی 6 منٹ کی 6.25 منٹ کی کا جو ویڈیو بیان ہے وہ آپ سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لاڈلا کیا مانگ رہے ہیں. آج بھی وہ اسی طرح کا لاڈ پیار مانگ رہے ہیں کہ جو فیصلہ میں لکھ کر بھیجوں بنی گالہ سے کہ مجھے صادق اور امین ڈکلیئر کرو تو آپ وہی کرو. آج بھی وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جو میں چاہوں کہ ایوان کو اس طرح چلایا جائے تو اس طرح کرو, عدالت کو اس طرح چلایا جائے تو اس طرح کرو. تو وہ عمران خان صاحب ابھی تک اسی مائنڈ سیٹ میں ہے کہ جس طرح وہ لاڈ لے, لیکن جب صحافیوں کا سامنا ہوتا ہے تو خان صاحب ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں. تو ایک یہ معاملہ عمران خان صاحب کا. دوسرا معاملہ یہ, اچھا دوسری چیز میں جو جھریوں والی بات تو میں کر گیا, جس طرح وہ بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب, پرویز الہی صاحب کی پریس کانفرنس آپ دیکھ لیں کہ چہرے اترے ہوئے ہیں. وہ فیصلہ جو خود لیا تھا اس فیصلے کے خلاف بول رہے ہیں. اس سے بڑا المیہ کسی بھی سیاسی قوت کے لیے نہیں ہوتا کہ وہ عدالت میں جاتے ہیں الیکشن کالعدم کرانے, عدالت ان کے مطابق تقریباً ان کے مطابق فیصلہ دیتی ہے اور پھر بھی وہ رو رہے ہوتے ہیں اور ماتم کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جی, اب دوسری طرف بھی پرابلم ہے حکومت کی طرف بھی, اور حکومت کی طرف مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ اتحادی, بڑے اتحادی تو ٹھیک وہ آپس میں راضی ہیں, ان کے اختلافات ہیں بھی تو اس طرح اس پر بات نہیں کر رہے, بند کمروں میں کر رہے ہیں. لیکن چھوٹے اتحادی بند کمروں میں بات نہیں کرتے ہوتے. چھوٹے اتحادی آ کر پبلکل میں بات کر دیتے ہیں, پریس کانفرنس میں کر دیتے ہیں, ایوان میں کھڑے ہو کر دیتے ہیں, تو بیان جاری کر دیتے ہیں. تو چھوٹے اتحادیوں نے کل متحدہ قومی موومنٹ نے تڑی لگائی کہ جی ہم ادھر سے اٹھ کر ادھر بیٹھ سکتے ہیں. صلاح الدین اور صابر قائم خانی نے قومی اسمبلی میں بات کی تھی, جو بڑی کلیئر بات تھی کہ وہ حکومت سے تنگ آئے ہوئے ہیں, یا کم از کم بجٹ کے اجلاس کے دوران وہ چاہتے ہیں کہ میکسیمم اس طرح کی جو ہے وہ جیسچر دے کر اپنے زیادہ سے زیادہ مطالبات منوائے جائیں. اور پھر یہ کہ کراچی میں جو ان کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے اپنا کراچی سمیت صوبے کے دوسرے بڑے شہروں کے حوالے سے, وہ وعدے ابھی تک متحدہ قومی موومنٹ والوں کے پورے نہیں ہوئے. تو وہ معاملہ, بی اے پی والے الگ سے تنگ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے الگ سے اپنا خالد مگسی نے تقریر کی تھی, اور آزاد رکن اسلم بھوتانی صاحب الگ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کو, اب تو خیر حمزہ شہباز کا کل فیصلہ ہونا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے, لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ جو پنجاب میں وعدے کیے گئے تھے ایک بھی پورا نہیں کیا مسلم لیگ نون نے. ایک طرف چھوٹے اتحادی جس میں متحدہ قومی موومنٹ کو پیپلز پارٹی سے پرابلم ہے, بی اے پی کو مسلم لیگ نون سے پرابلم ہے, پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون سے پرابلم ہے. تو اس سارے مسائل کے حل کے لیے آج شہباز شریف صاحب نے مدعو کیا تھا آصف زرداری کو اور بلاول بھٹو کو, دونوں پارٹی کے قائدین زہرانے پر بیٹھے تھے وہاں پر. تو اس میں جو مسائل تھے کہ یار یہ کیونکہ کچھ دنوں کی حکومت ہے, اس میں اتحادیوں کو کیسے راضی رکھ کے چلا جائے, جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کریں, تاکہ واقعی کوئی ایسا نہ ہو جائے کہ متحدہ قومی موومنٹ والے ادھر سے چھلانگ لگا اگر ادھر بیٹھ گئے اور اس کے بعد پھر صدر مملکت جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہوں اور وہ کہہ دیں کہ جی آپ اعتماد کا ووٹ لیں. تو ایسی صورت میں پرابلم ہوگا. تو لہٰذا جو معاملات طے کیے گئے تھے ان معاملات پر عمل درآمد کے لیے وہاں پر آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے, اور اس میں طے کیا گیا کہ جتنے جس سے وعدے کیے گئے تھے وہ پورے کریں گے. لیکن ایک چیز پھر بھی مسئلہ بنے گی, وہ ہے 24 جولائی کا الیکشن, جو سندھ کے 2 بڑے ڈویژنس میں جو حیدرآباد اور کراچی میں ہونے جا رہے ہیں. وہاں پر جو رزلٹ آئیں گے وہ رزلٹ متحدہ قومی موومنٹ پھر تسلیم نہیں کرے گی, جو نظر آ رہا ہے. کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ کی اندر کی تقسیم اتنی شدید ہو گئی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ وہ نتائج جو پہلے ان کا عروج تھا کراچی میں وہ ان کو نہیں ملے گا. پہلے وہ جس طرح حیدرآباد پر ایک ہی جماعت کا رول ہوتا تھا وہ نہیں ہوگا. تو وہ اگر نہیں ہوگا تو متحدہ قومی موومنٹ وہ رزلٹ نہیں مانے گی. تو اس پر بھی بات چیت ہوئی ہے یہ سارے معاملات پر کہ حکومت کے اندر جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے. تو عمران خان صاحب کے ہاں صف ماتم ہے, تو حکومت کے اندر بھی کوئی سکون نہیں ہے, وہاں پر بھی کافی ساری ٹینشن ہے, اور اس ٹینشن سے نکلنے کے لیے
وزیر اعظم صاحب نے بلایا تھا اتحادیوں کو، بڑے اتحادی دونوں بل بیٹھے، اور اب آج یا کل میں بیٹھیں گے چھوٹے اتحادیوں کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔